راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک کے اندر ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت دی گئی ہے. پھر اس فرمان کے اندر اس فرمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام رکھا ہے. مظلوم چاہے مسلمان ہو، مظلوم چاہے کوئی غیر مسلم ہو، مظلوم چاہے حاکم ہو، مظلوم چاہے محکوم ہو، مظلوم چاہے شہری ہو، مظلوم چاہے دیہاتی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، انجانا ہو، کوئی بھی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. اللہ کرے کہ ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں، اور جب تک کامل اور مکمل طور پر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت تک جو کر سکتے ہیں، جو ہماری بس میں کم از کم وہ تو کرنے والے بن جائیں. یہ آخری درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ نے جس پوزیشن میں ہمیں اور آپ کو اس وقت رکھا ہے، اس پوزیشن میں رہتے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، جب کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کی بھی مدد کرنا. اب جس صورتحال کے مذاکرے کئی دن سے آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں اور برابر مسلسل آپ لوگ بھی، آپ لوگوں کے کان بھی اس طرف ہیں اور آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ظلم، جبر، تشدد کا بازار گرم ہے. لوگوں کو، آج کے حکمرانوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. آج سے پہلے، چند سال پہلے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت کی سپر طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے موجودہ صدر سے پہلے جو صدر تھے اوباما، اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر 57 ممالک کے سفیروں کو، 57 ممالک کے سفیروں کو، ہر ملک کا ہر ملک میں سفیر ہوتا ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، تمام اسلامی ممالک کے سفیروں کو وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی پر اس نے جوڑا تھا. اور جوڑ کر افطار سے پہلے کچھ ہدایات اور کچھ مواعظ
اس کے ان سب کے سامنے پیش ہوئے، جس میں اس نے یہ بھی بات کہی تھی اوباما نے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ دفاع کا مطلب کیا ہے، یعنی ظلم، زیادتی، کمزوروں پر، بے بسوں پر، بے کسوں پر ظلم کرنے کا حق اسرائیل کو ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس میں اوباما کا بیان مسلم ممالک کے سفیروں کے سامنے، ملک کے سفیروں کے سامنے ہو رہا تھا، اور اللہ بھلا کرے ہمارے مسلم ممالک کے سفیروں پر، اور وہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ کوئی آواز کیا اٹھا تھا؟ آواز اٹھانا تو دور کی بات، اس مجلس سے کم از کم اٹھ کر چلے ہی جاتے۔ کسی بھی ایک بھی سفیر، کسی بھی ایک ملک کے سفیر کے متعلق یہ رپورٹ نہیں ہے کہ اس وائٹ ہاؤس میں سے اس بیان پر کوئی اٹھ کر ہی چلا گیا ہو۔ ایک آدمی بھی، ایک سفیر بھی کسی ملک کا آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ پروگرام ہوا، یہ بات سنی، سب پر سناٹا چھایا رہا، اور ماشاءاللہ اس کے اوباما کے سارے ہدایات اور اس کے ساری تقریر کے بعد جو افطار پارٹی میں جو کھانا ہوتا ہے وہ، اور وزیریں، بڑے ملک کے، بڑے سپر ملک کے سپر آدمی کی طرف سے دعوت، وہ کیسی دعوت ہوگی، وہ کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، وہ سب مزے لے لے کر کھاتے رہے، اور مجلس برخاست ہو گئی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کارگزاری، بہت پرانی کارگزاری آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کیا ہوں کہ جتنے ممالک ہیں مسلم ممالک، وہ سب مردہ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں۔ حالات انسانوں پر آتے ہیں، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ متوجہ ہو جائیں، ان کو، وہ اپنے آپ کو صحیح رخ پر ڈالیں۔ صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ یہ 70-75 سال سے حالات فلسطینی جھیل رہے ہیں۔ ان سارے حالات کے جھیلنے کے باوجود بھی ہمارے ان اسلامی ممالک کے لوگوں کو کبھی سر جوڑ کر بیٹھنے کا موقع اور توفیق نہیں ملی۔ تو اس وقت جو ہے پورا عالم اسلام اور پورے دنیا کے مسلمان اربوں سے مایوس ہیں، عربوں سے اور عرب حکمرانوں سے مایوس ہیں۔ اور جتنا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں غصہ اسرائیل پر اور امریکہ پر ہے، وہیں ہم سب کی ناراضگی جو ہے عرب ممالک سے بھی ہونی چاہیے، کہ عرب ممالک یہ ایسے ممالک تھے کہ جن کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے، نہ کر سکے ہیں اور نہ کچھ کر سکیں گے۔ اس لیے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار جو ہے ان عرب حکمرانوں سے ہم سب کو اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کوئی شکل و صورت ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم ناراضگی کا اظہار ایسے کریں کہ جس سے عرب دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے بسنے والے انسان جو ہیں ہم سے ناراض ہیں۔ بہرحال ایک کارگزاری میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، اور اس وقت جو ہے ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ مشرقی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ ظاہر میں چاہے کوئی کہہ رہا ہو نہ کہہ رہا ہو الگ بات ہے، اس وقت جو ملک کے، پوری دنیا کے اور عالم اسلام کے اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں، وہ حالات جو ہے خود بخود انسانوں کے جو ہے مشرقی ممالک کی طرف ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اسی امید میں ہے کہ اب مشرق ہی کے بسنے والے مسلمانوں سے ہی ہمارا کچھ تعاون ملے گا اور مدد ملے گی، نصرت ملے گی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی
یہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ مشرقی ممالک سے لوگ چلیں گے اور ملک کیا کہتے ہیں فلسطین کو آزاد کرائیں گے اور یہودیوں کا قلعہ قمع ہو جائے گا اور پھر ایک عادلانہ اور منصفانہ پورے عالم کے اندر ایک حکومت قائم ہوگی. وہ مشرقی ممالک کے جیالوں سے اور مشرقی ممالک کے کامل اور مکمل مسلمانوں سے یہ کام انشاءاللہ پورا ہوگا. تو اس وقت ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے, جیسے کہ میں نے پوری کارگزاری آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اس وقت عرب حکمرانوں سے بھی لوگ مایوس ہیں اور عرب بھی عیاشی میں, بدماشی میں, فحاشی میں اور کھانے پینے میں اور ان ساری چیزوں میں ایسے مگن مست ہیں کہ ان سے ان کو کوئی لینا دینا, ان سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. رہے کچھ ہمارے اس مشرقی ممالک کے مسلمان, ان کی بڑی ذمہ داری ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور ان سب پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر ہمیں کچھ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. رجوع اللہ, انابت اللہ اور عبادتوں سے اپنے آپ کو اور دین کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اور پھر ہم اس دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکیں گے. اس لیے ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے. کرنا چاہیں تو راستے بہت سارے ہیں. مثلا مثال شیخ یاسین ایک بہت ہی معذور انسان تھے, یہ چل نہیں سکتے تھے, ویل چیئر کے ذریعے سے ان کو ان کے مکان سے مسجد لے جانا لانا کام ہوتا تھا. معذور انسان تھے, تنے تنہ ایک فرد تھے جو نوجوان جو آوارہ اور بے راہ روی کجروی میں مبتلا تھے. فردن ایک ایک نوجوان کے پاس جاتے تھے, ان کی خوشامد کرتے تھے, ان کو اپنے سے قریب کرتے تھے, ان کے سامنے ایسی گفتگو کرتے تھے کہ تو ہی میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے, تو ہی میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے, تو ہی میرے دل کا سکون ہے, تو میرا عزیز ہے, تو میرا پیارا ہے. ایسے کلمات کہہ کر ایسے نوجوانوں کو جو نوجوان بالکل کجروی میں مبتلا تھے, بے راہ روی میں مبتلا تھے اور شراب خانوں میں, میخانوں میں, ایسے اڈوں میں اپنی شب و روز گزارا کرتے تھے. فردن شیخ یاسین جو ہے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اپنی گفتگو سے محبت سے نوازتے تھے اور ان نوجوانوں کو اپنے سے قریب کرتے تھے, جس کے نتیجے میں یہ ایک بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مختصر سی جماعت تیار ہوئی, جس کو ہم اور آج جو ہے حماس کے نام سے یاد کرتے ہیں, جو اس وقت پوری دنیا کی سپر طاقت اسرائیل سے نبل آزما ہے, اس سے اپنے پنجے لڑا رہی ہے. یہ وہی ایک فرد کی اس محنت پر یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی. ایک تو جوانوں میں یہ کام کرتے تھے, دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اہل ثروت جو لوگ فلسطین میں تھے, فلسطین کا علاقہ ایسا تھا کہ مسلمان یہاں کے بہت ہی کمزور تھے, شروع سے ہی کمزور رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی کمزور تھے. لیکن کچھ صاحب ثروت لوگ ایسے تھے کہ جن سے جا کر شیخ یاسین یہ درخواست ریکویسٹ کرتے تھے کہ تم اپنے تئیں اپنے مال کے ذریعے سے کچھ نوجوانوں کی کفالت اور ذمہ داری اپنے سپرد لو, ان کو اعلیٰ تعلیم سے نوازو. وہ تب تیار ہوتے تھے تو ان کی تشکیل پر کچھ نوجوانوں کو انہوں نے یورپ ممالک میں, مغربی ممالک میں اور دوسری ترقی یافتہ ممالک میں بھیجا اور ان کو اعلیٰ ہائی کوالٹی کی تعلیم سے ان کو نوازا اور پھر وہ تیار ہو کر ان ممالک سے پھر فلسطین میں آئے. اور یہی لوگ جو ہے ہاتھ پیر بنے حماس کے, جن کے محنتوں پر ان کی کوششوں پر آج یہ سب کام جو ہم لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, یہ انہی کی کوشش ہے. تو یہ تو تھی شیخ یاسین کی قربانیاں اور ان کی محنتیں, ان کی جد و جہد. اسی زمانے میں شیخ امیر الحسینی نام کے ایک بہت بڑے شیخ
یہ تھے شیخ یاسین کو تو میزائل مار گرا کر ان کو شہید کر دیا گیا. صبح کی نماز کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے, مسجد جا رہے تھے, درمیانے راستے میں ان کے اوپر میزائل گرا کر ان کو شہید کیا. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں, 10-15 سال کی پرانی بات ہے, یہ تازہ بات ہے. بہرحال ایک تو شیخ یاسین تھے. ایک کارگزاری میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ رکھی. وہیں پر فلسطین کی سرزمین پر امیر الحسینی ایک شیخ گزرے ہیں, اور جن کا یہ کام تھا کہ وہ سائیکل پر سوار ہوتے تھے اور بستی بستی گلی جاتے تھے. فلسطین کے اندر بستی گلی جاتے تھے, فرد سے گھر سے ملتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے جس سادگی کے ساتھ جتنا تمہیں وسعت دے رکھی ہے اسی کے اندر تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرو, اور قطعاً ہرگز اپنی زمین کسی بے ایمان یہودی کو مت بیچو. لیکن اس زمانے میں فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. اس طرح سے معاملہ ہوا کہ ہمارے ہی بھائیوں نے, ہمارے مسلم فلسطین کے غریب مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو ان کے ہاتھ فروخت کیا, بڑی بڑی رقم پر فروخت کیا. ایک میجارٹی ان کی بنتی گئی, رفتہ یہ اپنے پیر پھیلاتے گئے, قدم جماتے گئے, اور جس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی ان کی میجارٹی بن گئی. تو پھر یہ ظلم اور جبر و تشدد کے ذریعے سے اور لوگوں کے اوپر بھی یہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا, اور رفتہ یہ کالونی انہوں نے خالی کرا لی اور اپنی ایک میجارٹی انہوں نے بنا لی. تو یہ شیخ امیر الحسن اس زمانے میں کام کرتے تھے. یہ سارے کام وہ ہیں کہ شروع زمانے میں فلسطین کی سرزمین پر ہوتے رہے ہیں, اور اسی زمانے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ بے ایمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کا اپنی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں, حرام ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں ہو رہا تھا اسی زمانے میں حضرت تھانوی نے بھی یہ بات لکھی تھی. بہرحال میرے بھائیو بزرگوں دوستو, مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھنی ہے کہ عرب حکمرانوں سے بھی اور عرب ممالک سے بھی ساری دنیا جو ہے مایوس ہو چکی ہے. یہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس عرصے کے اندر ہمارے حکمرانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت تھی, اور مظلوم کی حمایت کرنے کی ضرورت تھی. یہ مظلوم کی حمایت کیا کرتے, یہ ظالم ہی کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور ظالم کی حمایت کر رہے ہیں. سارے عرب ممالک وہ تمام آپ جانتے ہیں, جبکہ ان کے لیے بھی خطرے ہیں. جب اب یہ افغانستان, یہ کیا کہتے ہیں, فلسطین پر ان کا قبضہ ہو رہا ہے, اب لبنان پر ان کا قبضہ رفتہ جیسے کہ پیشن گوئیوں کے دینے والوں نے پیشن گوئیاں دی ہیں, یہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر رفتہ یہ اپنے پیر چاروں طرف پھیلانے کی ناپاک کوششیں, ان کے عزائم, ان کے حوصلے, ان کا ٹارگٹ, ان کا ہدف یہ ہے, لیکن یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وقت جو ہے ہم ان کی سب کی نظریں جو ہیں ہمارے اور آپ کی طرف ہیں. ہم سب کو مستعد رہنا چاہیے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور اپنی لہو لعب میں اور اپنی غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو, صلاحیتوں کو لگانے کے بجائے ان سب کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. وقت ضرورت ہماری صلاحیتیں بھی اور ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی, ہمارے جوان بھی جو ہے وہ اسلام کے خاطر, اور یہ مقدس زمین جو ہے, اصل ورثہ جو ہے یہ مسلمانوں کا, پورا فلسطین یہ مسلمانوں کا ہے. یہ ناجائز برطانیہ کی یہ اولاد ہے. آپ لوگ تمام حضرات سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کی داشتہ ہے, کٹ پتلی ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی کٹ پتلی ہے. امریکہ کے جتنے اہم منصب ہیں ان سب منصبوں پر یہودی فائز ہیں, اور یہی یہودی جو فائز ہیں اعلیٰ منصبوں پر یہی طے کرتے ہیں کہ ہتھیار کس کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے,
کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے، یہ سب طے کرنے والے یہودی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اقوام متحدہ میں گفت و شنید کے ذریعے سے بات حل نہیں ہونے والی، حق والوں کو حق نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اقوام متحدہ امریکہ کے غلام ہے اور امریکہ جو یہودیوں کا غلام ہے، اور یہودی جو ہے ان کا یہ منصوبہ اور ان کا یہ پلان ہے، سپہ ہستی سے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے جذبے رکھتے ہیں، ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ یہی ہے، لیکن خدا کی مشیت کچھ اور ہے۔ ایک درمیان میں ایک بات کہوں کہ در حقیقت اس میں بھی ایک حکمت اور مصلحت ہے اللہ پاک کی، کہ دیکھو اگر گھر میں بہت سارے چوہے ہو جائیں تو فردن ایک ایک چوہے کو تلاش کر کے مارنا، اس میں بڑی زحمت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ڈنڈا لے کر ایک ایک کو تلاش کرنا، ادھر ایک لے کو کھڑا کرو، ادھر ایک کو کھڑا کرو، ادھر ایک کو کھڑا کرو، ادھر سے ادھر بھاگے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، وہ جتنے لوگوں کو کھڑا کیا جائے وہ سب اسی کے پیچھے، چوہوں کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں گے۔ اور آسان شکل صورت یہ ہے چوہوں کو مارنے کی کہ بہترین کھانے پینے کا نظام ان کا ایک پنجرے میں کیا جائے، اور جو ان کی مرغوب غذا ہے وہ اس میں رکھ دی جائے، وہ سارے چوہے اس پنجرے میں آ جائیں گے، اور ایک بچے کے حوالے ان کو کر دیا جائے، تو بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان سارے چوہوں کا کام پورا کر دے گا، سارے چوہوں کا کام پورا کر دے گا۔ یہ آسان شکل صورت ہے۔ محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جتنے یہودی جو برطانیہ میں، جرمنی میں تھے، یہ سب مقیم تھے، بہت عالیشان ان کی زندگی، راحتوں میں زندگی تھی، وہ سارے چھوڑ کر یہ جو آ رہے ہیں فلسطین، در حقیقت یہ فلسطین ان کے لیے پنجرا ہے، یہ ان کی قبرستان ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ سارے یہودی، اس دھرتی پر جتنے یہودی ہیں، وہ ان سب کا قبرستان فلسطین بنے گا، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ کرے کہ دامے درمے سخنے ہمیں اور آپ کو اس میں استعمال ہونے کا موقع ملے، اس کے لیے مجھے، ہمیں اور آپ کو اسی وقت سے تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ ہم اپنے کو عیاشی، بدماشی، فحاشی سے بچائیں، اپنی جان و مال اور صلاحیتوں کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو رجوع اللہ، انابت اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور درمیان میں ایک بات، وہ سارے ہمارے اسلاف سب بزرگ اس وقت کہہ رہے ہیں، گرچہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فائدہ تو جتنے بھی یہ مصنوعات ہیں، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی بنی ہوئی ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو بند کریں استعمال کرنا۔ کہ اگر آپ لوگ پیپسی نہیں پینا چھوڑ دیں گے، آپ تھمس اپ پینا چھوڑ دیں گے، اسپرائٹ پینا چھوڑ دیں گے، یا چاکلیٹ سے جو اسرائیل کے بنتے ہیں، یا جو مصنوعات کھانے پینے کی جو چیزیں اسرائیل اور امریکہ بناتا ہے، اگر وہ کھانا چھوڑ دیں تو مر نہیں جائیں گے، مریں گے نہیں۔ تو کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کرنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا کے اندر، سارے اسلامی ممالک کے اندر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان اپنے غیرت ایمانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہلکا سا عمل ہے کہ جتنی مصنوعات ہیں اسرائیل کی اور امریکہ کی، کھانے پینے کی اور دیگر غیر ضروری چیزیں، ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں، ان سب کے استعمال کرنا ہم چھوڑ دیں، اور جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں نہتے بے کس بے بس مظلوموں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ان تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری اور سب سے اہم تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں اور ایک بنائیں۔ ہم سب بھی نیک بھی بنیں، ہم سب ایک بھی بنیں، آپس کے انتشار اور اختلاف کو ختم کریں، ہم سب ایک بن کر، نیک بن کر اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ ہم سے کچھ کام لیں گے۔ جیسے کہ میں نے کچھ کارگزاریاں آپ حضرات کے سامنے رکھی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صاف ستھری پاک ایمان و اعمال کے ساتھ نیک اور ایک بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔